بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 13 پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس پارے میں بھی سورہ یوسف کی تکمیل ہے. اور سورہ یوسف یہ قرآن کا ایک اکیلا سورت ہے، اس میں اللہ نے ایک ہی قصہ ذکر کیا، ایک نبی کا مکمل قصہ ذکر کیا، اور یہ نبی کا قصہ کسی اور صورت میں ذکر نہیں ہوا، اور پوری یعنی ایک ساتھ کسی نبی کا اتنا تفصیل سے جو ذکر ہو قصہ وہ کسی اور نبی کا نہیں ہوا. کئی نبیوں کا اللہ نے قصہ ذکر کیا کئی بار، ابراہیم، موسیٰ وغیرہ علیہ السلام کا، لیکن اتنا لمبا ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایک بار ذکر نہیں ہوا. تو علماء نے بیان کیا کہ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. کیا حکمت ہے کہ ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا ان کا قصہ اور دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی جو انبیاء کرام کا جو قصہ تھا ان قصوں سے مراد یہ تھا کہ کافر اور کافروں کو عبرت ہو کہ کس طرح اللہ نے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جب انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی. تو اسی طرح اللہ قادر ہے کہ اللہ کفار مکہ کو ہلاک کر دے اگر وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس کا مین مقصد تھا صرف اللہ کے رسول کو تسلی ملنا. اس لیے اس قصے میں کسی کی ہلاکت کا ذکر نہیں تھا کہ اللہ نے کسی کو ہلاک کیا، بلکہ اس قصے میں صرف یہ ذکر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے کہ ہر غم کے بعد خوشی آئے گی، ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، ہر تنگی کے بعد خوشحالی آئے گی. تو یہ مقصد تھا، اس میں ہلاکت کا ذکر نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اس قصے کو ایک ساتھ، اور باقی قصوں کو ذکر کیا کئی بار اس لیے کہ اس میں ہلاکت کا ذکر تھا ان کے قوموں، ان کے نہیں ماننے والوں کا. اور اس طرح سے اور بھی کچھ علماء نے وجوہات بیان کی. اور یہ جو قصہ نازل ہوا سورہ یوسف یہ نازل ہوئی مکی زندگی کے آخری حصے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت اور مکے والوں کی تکلیف حد تک پہنچ گئی تھی، اور خاص طور پر جب ان کے دونوں جو قریبی لوگوں کا انتقال ہوا تھا، ان کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چاچا ابو طالب. تو جو عام الحزن تھا اس سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی سورہ یوسف. اور اگر ہم نے غور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی، تو دونوں میں بہت قدرے یعنی کامن چیزیں ہیں اور دونوں ملتے جلتے ہیں. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی اور ان کو مارنے کی کوشش کی یا نکالنے کی، اسی طرح سے قریش نے کوشش کی کہ اللہ کا رسول کو نکالنے کی اور مارنے کی. اور جس طرح سے جو دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے کہ جب انہوں نے بات کی تھی کہ کیا کریں گے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ماریں گے، نکال دیں گے، جس میں ابلیس بھی حاضر تھا. اور اس طرح سے جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پھنسے ہوئے تھے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے 3 دن تک غار ثور میں رکے ہوئے تھے. اس طرح سے جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال تک ان کا قریش نے بائیکاٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے جیل میں ڈالا، حالانکہ سب چیزیں واضح تھی کہ نا ان سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی برات کا اظہار اور برات کا ثابت ہونے کے باوجود بھی یعنی ان کو جیل میں ڈالا گیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لایا. اور اس طرح سے جب
یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کو ارض مصر میں، مصر کی زمین میں اللہ نے بادشاہت دی اور مقام دیا جیل سے نکلنے کے بعد، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جگہ دی اور مقام دیا اور ان کو وہاں پر استقرار عطا کیا. اور اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنی لمبی مشکلوں کے بعد جمع کیا ان کے بھائیوں، ان کے والدین کے ساتھ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں، مکہ پھر عطا کیا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر مکے میں اللہ رسول واپس آئے. اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا اپنے بھائیوں کو، یعنی تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت سارے قریش کو معاف کر دیا سوائے کچھ لوگوں کے. تو اس طرح سے دونوں قصوں میں بہت کامن چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ذکر کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے. اور اسی علماء نے بیان کیا کہ سوئی یوسف جو بھی غمگین شخص پڑھتا ہے تو اسے خوشی ہو جاتی ہے، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے جو قصہ ذکر کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے سب سے آخری آیت بیان کی سورہ یوسف کی، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، در حقیقت ان کے قصوں میں نصیحتیں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو سورہ یوسف کے شروع میں ذکر ہونا. اس طرح سے سورہ یوسف کے جو ہمیں فائدے ملتے ہیں، کچھ ہم نے فائدوں کا ذکر کیا تھا 12ویں پارے کے خلاصے میں، اس لیے کہ سورہ یوسف دونوں پاروں میں ہے، 12ویں پارے کے آخری میں ہے اور 13ویں پارے کے شروع میں ہے. ایک اہم فائدہ جو ہمیں ملتا ہے کہ والد کو ضروری ہے کہ والد اپنے بچوں میں انصاف کرے اور برابری کرے. بچوں میں انصاف بھی ہے، برابری بھی ہے، دونوں ہونے چاہیے. برابری جب ہوگی ہدیوں میں، گفٹس میں سب برابری ہوں گی، یا کچھ چیز دینے میں، عطیات میں. لیکن ان کے حقوق میں ان کے خرچوں میں تو برابری اس میں انصاف ہوگا. جیسے کہ کوئی بیمار ہے اس پر زیادہ خرچ ہوگا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بچہ ہے کوئی بچی ہے، تو یہ تو اس میں تو یہ بات معقول ہے. لیکن اس کے علاوہ جو واجبات کے علاوہ یہ جو ان کی جو حقوق ہے ان کے علاوہ چاہیے کہ اگر انصاف، تو اس میں کیا ہوگی نا، علماء نے ذکر کیا کہ اس میں باقی چیز صرف محض گفٹ سے یا خوشی میں، تو اس میں کیا کیا جائے، سب کو برابر دیا جائے، اس میں سب کو کیا ہے برابر دیا جائے. لیکن ایک بات یہ بھی الگ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کو کچھ اس کا انعام دیا جائے، حوصلہ افزائی کے لیے. اس نے نمبر اچھے لائے کوئی کسی ایک بیٹے نے، تو وہ بھی الگ چیز ہے اگر اس میں اتفاق ہو سب میں، کہ اگر والد نے کہہ دیا کہ جو بچہ بھی اچھے نمبر لائے گا ہم اس کو دیں گے یہ گفٹ، تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اگر وہ انصاف نہ کرے، بچوں میں برابری نہ کرے، تو پھر بچے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کر لڑیں گے، اور آپس میں بچوں کے ایک دوسرے میں حسد آئے گا، آپس میں کیا اور یہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں یہ چیز ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نا اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا، کہ یوسف اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کے ہاں زیادہ قریب ہے ہمارے سے. تو محبت میں بھی ضروری ہے انصاف ہو، اور اگر انسان کو کوشش مشکل ہے کہ وہ انصاف کرے، اس لیے کہ بلا شک ماں باپ کو بات سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ظاہر نہ کرے. لیکن اگر وہ مشکل ہے کہ سب میں انصاف کرے تو کم سے کم ظاہر نہ کرے، بلکہ ظاہر یہ کرے کہ سب سے وہ برابر کرتا ہے محبت، اگرچہ اس کے دل میں کسی سے زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ آپس میں بچے زندگی میں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کے درمیان اختلاف نہ ہو اور لڑائی وغیرہ نہ ہو. اور اس میں ایک یہ بھی قصہ ہے کہ انسان جو قرائن ہیں، جو دلائل ہیں، یا جو انسان کو جو اس پر عمل کرے. اب یہاں پر دیکھیے کہ نا کہ جب انہوں نے لا کے قمیص دکھائی ان کی بیٹے کی،
کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص دکھائی کہ بھیڑیے نے کھا لیا تھا ان کو. تو انہوں نے دیکھا کہ نا یہ قمیص بالکل پھٹی ہوئی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے ٹھاک ہے, بس خون ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ, انہوں نے جھوٹ کہا. اگر بھیڑیا کھاتا ان کو تو ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہوتی. تو اس سے وہ سمجھ گئے. تو اس طرح ضروری کہ انسان عقل مند رہے اور یعنی عام چیزوں سے دھوکے میں نہ آئے, دھوکے میں نہ آئے. اور اس طرح سے جب مصر کی عزیز کی بیوی جب انہیں دعوت دی زنا کی, نعوذ باللہ, یوسف علیہ السلام کو, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جو اہم وجہ بنی کہ وہ ان کے پاس کام کرتے تھے, وہ اس عورت کے پاس, اور اکیلے تھے. تو عورت کا مرد کے ساتھ اکیلے ہونا یہ ہر مصیبت کی جڑ ہے, اور ہر فتنے کی, اور ہر حرام کام کی. تو بلا شک عورت کا یا مرد کا عورت کے ساتھ اکیلے رہنا کسی گھر میں, دونوں کا اکیلے رہنا, یہ فتنے کی طرف دعوت دیتا ہے. بلکہ حدیث میں ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی کوئی مرد عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ جو تیسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان. پھر انہیں یہ ابھارتا ہے حرام کام کرنے پر. اس طرح سے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر یوسف علیہ السلام کی بیوی نے حرام کام کرنے کے لیے بہت سے چیزوں کی اس نے مدد لی. پہلی یہ کہ اس نے خود دعوت دی. اور اکثر جو مرد زنا نہیں کرتا ہے کہ وہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ عورت قبول نہیں کرے گی, عورت میری خلاف رہے گی, یا میری بات نہیں مانے گی, یا وہ شکایت کرے گی میری. لیکن جب عورت نے خود دعوت دی زنا کی, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا یوسف علیہ السلام کے لیے, کہ ان کے سامنے جو عام طور پر مردوں کے لیے جو ایک بڑا وہ ہوتا ہے رکاوٹ زنا کرنے کی, کہ عورت خود نہ مانے, وہ ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا اور زنا نہیں کیا. اور اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھیں گے, اپنے عرش کا سایہ دیں گے, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک کون ہے؟ کہ وہ ایک ایسا آدمی جسے ایک خوبصورت اور منصب بڑی عہدے والی عورت دعوت دے زنا کرنے کی. اور یہاں پر بھی وہی ہوا کہ یہ جو بیوی تھی اس کی, عزیز مصر کی, وہ بڑی منصب والی تھی اور خوبصورت تھی. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے ڈر کر آگے نہیں بڑھا یوسف علیہ السلام نے. اور یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, ویسا کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے بغیر شعور میں. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری میں ہے, کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی آدھی دی خوبصورتی. یوسف علیہ السلام دنیا کی جو خوبصورتی آدھی ان کو دی گئی, اور آدھی سب میں بانٹ دی گئی. تو جتنی ابھی آج کل جتنے لوگ خوبصورت ہیں, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, جو بھی خوبصورتی دنیا میں ہے لوگوں میں یا انسانوں میں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ سب آدھے حصے کا ایک حصہ ہے. وہ سب آدھا حصہ ہے. خوبصورتی کا آدھا حصہ اللہ نے دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. تو نا اس کے بعد ہے نا یہاں پر انہوں نے یہاں پر کیا کیا کہ نا جیل سے فوری نہیں نکلے. جب بادشاہ نے آ کے کہا کہ آپ نکلو, جیل سے نکلو, تو وہ فوری نہیں نکلے جیل سے, بلکہ انہوں نے کیا کیا, کہا کہ مجھے ثابت کرو کہ میں بری ہوں. اس لیے کہ اگر وہ جیل سے نکل جاتے تو شاید کہ نا لوگ بعد بھی ان کو یاد کرتے کہ نا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی, وہ بری ہو کر نہیں نکلے, بلکہ وہ بادشاہ کی معافی سے نکل گئے. اور اس لیے وہ بھی انہوں نے, اور جب ان کو بادشاہ نے کہا کہ نکال دو جیل سے, لیکن وہ نہیں نکلے, تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ بالکل عقل مند صبر والے انسان ہیں. تو پھر بعد میں بادشاہ نے کیا کیا, ان کو ایک مقام دیا اور ان کو نا خزانوں کا وہ بنایا, ذمہ دار بنایا. اور اس طرح سے یہ کچھ اہم چیزیں تھیں. پھر انہوں نے یہاں پر اس کے بعد کہا کہ وما ابرئ نفسی, پھر یہ جو قول ہے بعد نے کہا کہ یہ خود
ان کا قول ہے یوسف علیہ السلام کا، اور بعض نے کہا کہ یہ مصر کی بیوی کا قول ہے، مصر کے بادشاہ کی بیوی کا، کہ فرمائے ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شک نفس انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے، لامارہ بلکہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ زیادہ حکم دیتی ہے برائی کا، الا ما رحم ربی سوائے اس کی جس پر اللہ نے رحم کیا، تو پھر وہ نفس اس کو انسان کو برائی کا حکم نہیں دیتی۔ تو قرآن میں نفسوں کا ذکر ہے، وہ 3 نفسوں کا ذکر ہے، اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا نفسوں کا، وہ 3 نفسوں کا ذکر کیا۔ پہلا نفس جو نفس امارہ ہے، یہاں جو ذکر کیا، اور یہ ہمیشہ انسان کو حکم دیتی ہے برائی کرنے کا، گناہ کرنے کا۔ دوسری ہے نفس لوامہ، جو اللہ نے ذکر کیا سورہ قیامہ میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جو گناہ کرتی ہے پھر توبہ کرتی ہے، گناہ کرتی ہے پھر توبہ کرتی ہے، اور ملامت کرتی ہے اپنے نفس پر کہ تم نے گناہ کیوں کیا، یا ملامت کرتی ہے کہ تم نے خیر کیوں کیا، حالانکہ وہ خیر کرتے رہتا ہے لیکن ملامت کرتی ہے۔ اور تیسری ہے النفس المطمئنہ، مطمئن نفس یہ ہمیشہ خیر کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ خیر کو، نیکیوں کو پسند کرتی ہے اور نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ تو یہ 3 نفس ہے، اور یہ 3 نفس کی 22 سٹیپ سے پہلے انسان کا ہر نفس امارہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ تھوڑی محنت کرے تو اس کی نفس ہوتی ہے لوامہ، پھر تھوڑی محنت کرے اور محنت کرے تو اس کی نفس مطمئنہ ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے زمین کے خزانوں کا وہ بنا دو، ذمہ دار۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ ذمہ داری طلب کرنا یہ منع ہے، اسلام نے حکم دیا کہ کوئی انسان طلب نہ کرے، اس لیے کہ نا جو سوال کرے اور جو مانگے یعنی بادشاہت یا ولایت یا بڑا پوسٹ، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اس کو کیا کریں گے، یعنی دخل دیں گے اور اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے، اور جس کو فرضاً مجبوراً اس کو یہ سنبھالنی پڑی ذمہ داری تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے خود طلب کیا، اس لیے کہ یہاں پر اس لیے انہوں نے طلب کیا کہ ان کو یقین تھا کہ نا کہ وہ اس راستے سے لوگوں میں خیر پھیلائیں گے، یہ پوسٹ لے کر لوگوں میں دعوت پھیلائیں گے اور لوگوں پر سے ظلم ختم کریں گے، لوگوں میں انصاف قائم کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص کو یقین ہے کہ وہ کوئی پوسٹ لے کر، کوئی بڑا مقام منصب لے کر لوگوں میں انصاف کر سکتا ہے، ظلم ختم کر سکتا ہے، جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ پوسٹ لے کر ظلم ختم کر سکتا ہے اور دعوت پھیلا سکتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، تو بلا شک اس کی اچھی بات ہے کہ وہ پوسٹ طلب کرے، وہ پوسٹ طلب کرے۔ لیکن وہ ضروری کہ وہ جب جاننے کہ وہ اس کے لیے لائق ہے، وہ جانے جب اس کے لیے لائق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اگر وہ لائق نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ لائق تھے، اس کے لیے اس کے اہل تھے، مستحق تھے، اور بلکہ علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی منصب کے لیے لائق ہے اور اس کا وہ حقدار ہے اور باقی کے لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں اور وہی اکیلا حقدار ہے، اس لیے وہ اکیلا اس کے لیے لائق ہے تو وہ آگے بڑھے، اس لیے اگر وہ آگے نہیں بڑھے گا تو ممکن نالائق اور غیر اہل لوگ آ جائیں گے اور وہ سنبھال لیں گے، اور پھر ظلم ہوگا، پھر ناانصافی ہوگی، پھر دنیا خراب ہو جائے گی۔ تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ آج کل بہت سے جو لائق لوگ ہیں وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے، تو اس سے کیا ہو رہا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ نا نالائق لوگ، وہ نا غیر اہل لوگ کیا ہو رہے، وہ دنیا کے پوسٹ حاصل کر رہے ہیں، وہ آ جا رہے ہیں اور وہ بڑے پوسٹ حاصل کر لے رہے، اس سے دنیا میں نا نقصان ہو رہا اور فساد ہو رہا۔ اور اس طرح سے یہاں پر بھی ایک چیز یہ بھی انہوں نے اپنی تعریف کی، انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں کہ کس طرح حفاظت کرنا ہے اور امین امانت دار بھی ہوں۔ تو کبھی کبھار انسان کو جائز ہوئے کہ وہ اپنی تعریف کرے، اگر وہاں پر ضرورت پڑے تو ضرورت کے لحاظ سے اپنی تعریف بھی کرنا جائز ہے، وہ تعریف وہ بھی ایسی کرے جو وہ حق ہے، جھوٹ نہ بولے، جو اس میں نہیں ہے وہ نہ بولے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو وہ حق اور سچائی کے دائرے میں رہ کر اپنی تعریف کر سکتا ہے، اور کبھی کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ہے کون۔ اگر وہ خاموش بیٹھے تو پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ نہیں یہ عالم ہے یا یہ بڑا اچھے، اس کے بعد اتنی اچھی صلاحیت ہے۔ اور اس شاید سے بھی معلوم ہوا کہ کبھی جائز ہے کہ ہم کافروں کے پاس بھی کام کریں،
اس لیے کہ وہ جو بادشاہ کافر تھا مصر کا بادشاہ، لیکن انہوں نے اس کے پاس کام کیا، اس کے پاس وزارت کا کام کیا یوسف علیہ السلام نے، تو یہ حرج نہیں ہے، جائز ہے، شرط یہ کہ وہ اس سے اس بادشاہ کو یعنی اس کافر کو فائدہ نہ ہو اس کے کفر میں، یا کام کرنے سے آپ کو کفر کرنا پڑے یا حرام کام کرنا پڑے، لیکن اگر یہ نہ ہوتا ہے تو کام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ اس میں ہم بادشاہ کافر بادشاہ کے پاس حق پہنچائیں، حق پھیلائیں، تو انہوں نے یہ کام کیا یوسف علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ان کا یہاں ذکر ہوا کہ جب انہوں نے جب طلب کیا تھا ان کے بھائیوں سے کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ساتھ میں لے کر آئیں اگلی بار، تو جب انہوں نے جب طلب کیا اپنے والد سے کہ بادشاہ نے کہا کہ نہ وہ ہمیں اگلی بار ہمیں کھانا پینا یا اناج نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ میں نہیں لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تم پر بھروسہ کروں جس طرح میں نے بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی پر، اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اس سے پہلے۔ تو انہوں نے اس کہ ظاہر کیا کہ مجھے تمہارے سے امید نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارے سے بری امید ہے، اچھی امید نہیں ہے۔ تو حرج نہیں کبھی انسان بعض سے اگر یعنی بری امید رکھے، یا اگر لگتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں یہ لوگ ہے نا صحیح لوگ نہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بری امید رکھی، بری امید کی، اس لیے کہ ان کو اس سے پہلے ایک دفعہ کیا ہوا تھا، یہ سابقہ ہوا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب لے گئے تھے تو انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ بلکہ یہ حقیقت میں یہ چاہیے کہ مومن ایک بار دو بار ایک ہی سوراخ سے ٹھوکر نہ کھائے، یعنی ایک ہی، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے یعنی ایک بار اس سے غلطی ہو گئی، ایک بار اس نے دھوکہ کھا لیا یعنی ایک جگہ سے، پھر اگلی بار وہاں سے دھوکہ نہ کھائے، وہاں پر اجائن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے لیکن کیا کیا، اب مجبوری تھی تو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے وعدہ دو، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم، کہ انہوں نے ان سے وعدہ لیا۔ تو یہ حرج نہیں کہ اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ یہ شخص امانت دار اتنا نہیں ہے تو وہ اس سے وعدہ لے اور عہد لے، یا اس سے بولے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم یہ تم نہیں کریں گے، یا تم یہ کام کرو گے، حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پر کیا کہا کہ اے میرے بچوں، تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہو، ایک دروازے سے داخل مت ہو، بلکہ مختلف ڈوروں سے داخل ہو، جب تم داخل ہوگے مصر میں۔ تو انہوں نے یہاں پر نصیحت کی کہ تم تاکہ جو نظر سے بچنے کے لیے، کس سے بچنے کے لیے، جو نظر سے بچنے کے لیے، اور نظر حق ہے، اور جو نظر لگتی ہے عین وہ حق ہے، حدیث میں ہے العین حق، نظر حق ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان العین، کہ بلا شک نظر انسان کو داخل کرتی ہے قبر میں، اور داخل کرتی ہے اون کو بگونے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یہاں پر نصیحت کی کہ تم لوگ ہے نا اللہ پر توکل کرو، لیکن نظر سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ انسان ہے نا یہ اور یہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آگے کا فرمایا وما غنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن ہم یہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی تقدیر سے دور نہیں ہٹ سکتے، ان حکم الا للہ علیہ توکلت، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ انہوں نے بچوں کو نظر سے بچنے کی وصیت کی اور اسباب اختیار کرنے کی وصیت کی، پھر کہا کہ نا اصل تو سب اللہ کے ہاتھ میں، اصل تو ہم اللہ پر ہمارا توکل ہے اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان دونوں کام کرے، اللہ پر توکل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرے۔ اور اس سے ہمیں بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو شک کی جگہوں پر داخل نہ کرے، شک کی جگہوں میں داخل نہ کرے۔ اب یہاں پر وہ 11 تھے، 11 بھائی تھے، اگر 11 بھائی داخل ہوں ایک ساتھ کسی ڈور سے، تو یہ شک کا لوگ بولیں گے کہ کیا یہ کچھ حملہ کرنے آ رہے ہیں یا کچھ بدماشی کرنے آ رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو شک کے جگہوں سے بچائے، شک اور ریبت اور شک و شبہات کی جگہوں سے دور رکھے، تاکہ لوگ ہے نا برا گمان نہ کریں،
لوگ ان سے برا گمان نہ کریں. اور یہاں پر ضروری، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ چاہیے کہ انسان کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے، کوئی سفر کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ لے اور ان سے پرمیشن لے، اس لیے کہ وہ کچھ اچھی بات کا حکم دیں گے، کچھ نصیحت کریں گے، کچھ دعائیں کریں گے. اس طرح پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی، ایک اہم وصیت کی. اس طرح سے یہاں پر جو آگے جو قصہ ذکر ہوا کہ جب وہ جانے لگے اناج لے کر بھائی، تو انہوں نے اپنا پیالہ رکھ دیا تھا ان کے بھائی کے سامان کے اندر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا جائز ہے کہ انسان یعنی حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہیلا یعنی اختیار کر سکتا ہے، ہیلا بازی کر سکتا ہے. حق کو نا حاصل کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے ہیلا بازی اختیار کر سکتا ہے، لیکن حرام کام سے نہیں، بلکہ ایک جائز ہیلا بازی کر سکتا ہے، جائز ہیلا بازی کر سکتا ہے. پھر یہاں پر اس نے کہا تھا کہ نا پکارنے والے نے پکارا تھا کہ جو ہم پیالہ لائے گا ہم اس کو کیا کریں گے، ایک اونٹ بھر کا سامان دیں گے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو تو کیا جائز ہے کہ نا کوئی شخص کہے کہ میری فلاں چیز گم گئی ہے اور جو وہ مجھے لا کر دے گا میں اس کو اتنے پیسے دوں گا. میری گاڑی گم گئی، میرا موبائل گم گیا، جو مجھے لا کر دے گا میں اس کو اتنے پیسے دوں گا. تو یہ بات کہنا جائز ہے. پھر یہاں پر ذکر کیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے بڑا ایک عالم ہے. تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ہر عالم کے اوپر اس سے بڑا عالم ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے. واللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو کوئی انسان غرور میں نہ ہے کہ میں بڑا عالم بن گیا، اس لیے کہ ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے. پھر یہاں پر ایک اہم چیز تھی کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، اور تو کیوں وہ فوری جا کر اپنے والد سے ملاقات کیوں نہیں کی ہے، تاکہ ان کا والد کا غم جلدی ختم ہو جائے. حالانکہ وہ جا سکتے تھے والد سے ملاقات کرنے، بلکہ انہوں نے اور کیا کیا، بلکہ الٹا اور ایک چھوٹے بھائی کو بلا کر رکھ لیا، تو ان کے والد کا غم اور بڑھ گیا. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ ہے نا اللہ کا حکم تھا، ورنہ اصل چاہیے تھا کہ وہ فوری بادشاہ بنتے ہی فوری جائیں تاکہ والد سے ملاقات کرے، تاکہ ان کا غم ختم ہو جائے. بلکہ انہوں نے نہ گئے، بلکہ الٹا کیا کیا کہ چھوٹے بھائی کو بلا کے اپنے پاس رکھ لیا. اس سے ان کے والد کا غم اور بڑھ گیا. تو یہ اس لیے کیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے کیا، ہم نے چال چلی یوسف علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ماں کا الا یشاء اللہ، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بڑی حکمت تھی تاکہ یعقوب علیہ السلام کا مقام اور بڑھ جائے. تو یہاں پر انہوں نے ان کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں بھائی کو، ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں، لیکن آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا. لیکن انہوں نے کام یہ نہیں کیا، اس لیے کہ احسان جب بھی ہوگا جب وہ احسان کے لائق ہے. لیکن حرام کام کر کے احسان کرنا صحیح نہیں ہے، یا واجب چھوڑ کر. تو انسان یہ احسان نہ کرے کہ یعنی حرام کام کر کے کسی پر احسان نہ کرے، یا کوئی واجب چھوڑ کر کسی پر احسان نہ کرے. پھر انہوں نے جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، پھر سے کہا فصبر جمیل، تو صبر جمیل ہے. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا صبر جمیل اور صفح جمیل اور حجر جمیل، تین اللہ نے ذکر کیا. تو صبر جمیل کیا ہے؟ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو. اور حجر جمیل یہ ہے کہ نا انسان کسی کو حجر کرے، یعنی کسی کو کیا کرے، کسی کا بائیکاٹ کرے. وہ کیا ہے کہ اس میں تکلیف نہ ہو. اگر کسی نے کسی انسان سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہو تو اس میں اچھی بات یہ ہے، اس میں چاہیے کہ وہ اس پر یعنی بائیکاٹ کرنے کے ساتھ اسے تکلیف نہ دے. یہ حجر جمیل ہے. وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سورۃ مزمل میں. اور اللہ نے ذکر کیا الصفح جمیل، کہ بہترین یعنی جمیل خوبصورت معافی کرنا، معاف کرنا. یہ کیا ہے؟ اس میں عتاب نہ ہو، اس میں کیا ہو یعنی یہ نہ ہو کہ تم نے کیوں کیا تھا، بس معاف کر دیا ختم. یہ نہیں کہنا کہ تم نے کیوں کیا تھا، تم یہ نہیں کرنا تھا، پھر معاف کر دیا میں نے. نہیں، یہ صفح جمیل نہیں ہے. یہ اللہ نے ذکر کیا سورۃ حجر میں فاصفح الصفح الجمیل، مطلب معاف کر دیا، اس کے بارے میں پوچھنا نہیں، اس غلطی کا ذکر ہی نہیں کرنا.
اس غلطی کا ذکر ہی نہیں کرنا. پھر یہاں پر جب ان کے دونوں بیٹے جب چلے گئے تھے یعقوب علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا, دونوں کو لائے گا. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی سنت جو ہے کہ جتنی مصیبت سخت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ کی مدد قریب رہتی. تو جب جب یعقوب علیہ السلام کی بات معلوم تھی تو جب مصیبت اور بڑھ گئی, جب پہلا ایک بیٹا گیا پھر اب 2 بیٹے چلے گئے, تو جب انہیں یقین ہوا کہ مصیبت بڑھ گئی ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے, اب خوشی آنے والی ہے, اب آسانی آنے والی ہے. پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ وقال یا اسف علی یوسف, کہ اے افسوس ہو گیا یوسف پر, اور ان کے آنکھ سفید ہو گئے تھے, ان کی آنکھوں کی سیاہی سفید ہو گئی تھی غم سے. تو یہاں پر اس سے علماء نے کہا کہ رونا یا غم منانا جائز ہے حد تک, یعنی جو منع کیا ہے, منع ہے کہ وہ نیاحت ہو, مار لینا, چلا کے پکار کے رونا, یا گالوں پر مار لینا, اپنے کپڑے پھاڑ لینا, یا اللہ پر اعتراض کرنا, یہ منع ہے. لیکن صرف مجرد رونا یا غم کرنا یہ جائز ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا شکوہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو شکایت کرنا یہ صبر جمیل کی منافی نہیں ہے. اللہ کو شکایت کرنا یہ صبر کی منافی نہیں ہے, لیکن لوگوں سے شکایت کرنا یہ صبر کی منافی ہے, یہ صبر کی منافی ہے. اور لیکن اللہ سے شکایت کرنا یہ تو صبر میں سے ہے, بلکہ اچھی بات ہے, بلکہ یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندے مجھ سے شکایت کرے, بندے مجھے شکایت کرے, مجھ سے مانگے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر یہ بڑے نے کیا کیا, بڑا جو بھائی تھا وہ رک گیا تھا. بڑا نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا بھائی یہ نہیں نکلے گا, میں نہیں جاؤں گا اپنے گھر کو. تو بڑے بھائی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے باقی بھائیوں سے زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو بڑے بھائی کا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ میرے بیٹو, جا کے دیکھو, اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کافروں کو اللہ کی قدرت پر, اللہ کی رحمت پر, اللہ کے فضل پر امید نہیں ہے. وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اللہ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, اللہ کتنا بڑا عظیم ہے, تو اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. لیکن مسلمان کو تو یقین ہے اللہ کی رحمت پر, اللہ کے فضل پر, اللہ کی قدرت پر, تو وہ کس طرح وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں. پھر یہاں پر انہوں نے جب دوسری بار آئے تو انہوں نے شکایت کی, انہوں نے اپنی حالت بیان کی بھائیوں نے کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے, ہمیں اور ہمارے نگاہ والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور تنگی پہنچی ہے. تو اس میں علماء نے ذکر کیا کہ انسان کو جائز ہے کہ وہ کسی کو اپنی حالت بیان کرے, اگر اس میں وہ نہ ہو, بے صبری نہ ہو, یا اللہ پر اعتراض نہ ہو, تو وہ اپنی حالت کسی کو بیان کر سکتا ہے کہ میری حالت ایسے ہے, یا مجھ پر ایسی بیماری ہے. اور لیکن وہ کس سے کرے جس سے امید ہو کہ وہ مقدم کرے یا اس کی لیے مدد کرے. تو انہوں نے ایک بادشاہ سے آگے ذکر کیا اپنی حالت. پھر جب انہوں نے کیا کیا, پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تھے یوسف علیہ السلام, تو انہوں نے کیا کہا, انہ من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے, بلکہ اس کو بڑا مقام عطا کریں گے. تو یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا تو اور زنا نہیں کیا تھا, اور صبر کیا مصیبتوں پر, تو اللہ نے کیا کیا, ان کو بڑا مقام عطا کیا. تو صبر اور تقوی یہ انسان کو بڑے مقام تک لے کر جاتا ہے, صبر اور تقوی انسان کو بڑے مقام تک لے کر جاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے مختلف صبر کیا, صبر کے سارے صبر کیا. ایک صبر کیا یعنی کنویں کے اندر, ایک صبر کیا یعنی غلامی کا صبر کیا کہ وہ پہلے کنویں میں تھے, کنویں سے نکل کر وہ بادشاہ کے غلام بنے, وہاں بھی صبر کیا. پھر صبر کیا جیل کے اندر,
یہ بھی صبر کیا. اور صبر کیا حرام سے, جب اس کو بادشاہ کی بیوی نے بلایا تھا زنا کرنے, تو یوسف علیہ السلام نے ہر قسم کا صبر کیا, ہر قسم کا صبر کیا. اس کے بعد اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا اور بادشاہ بنایا اور نبوت وغیرہ سب عطا کی. پھر اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ بھائی ہے, تو انہوں نے فوری معاف کر دیا. فوری کیا کیا؟ معاف کر دیا. اور خالی معاف نہیں کیا, بلکہ فرمایا کہ میں اب سے تمہارے گناہوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. اب سے میں تمہارے گناہوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم. تو مکمل معافی یہ ہوتی ہے کہ انسان معاف بھی کر دے, پھر وہ معاف کرنے کے بعد اس گناہ کا ذکر بھی نہ کرے کبھی. یہ مکمل معافی ہے جو انہوں نے کیا. بلکہ اس سے بڑی انہوں نے جو بڑا کام کیا کہ بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی دعا کی, یغفر اللہ لکم, اللہ تم معاف کر دے. تو معاف کر دینا, پھر مکمل معافی کرنا کہ یہ گناہ کا کبھی ذکر ہی نہیں کرنا, پھر الٹا دعا کرنا ان کے لیے. یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے, یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. پھر انہوں نے اپنے تو اس سے معلوم آیا کہ نا جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا, جو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ اس سے پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. قالوا ربنا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین. پھر انہوں نے اپنے والد سے بھی کہا کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم ایسے گنہگار ہیں, ہم نے گناہ کیا. تو یہاں پر انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا کہ ہم نے گناہ کیا. تو گناہ کا اعتراف ضروری ہے, اننا كنا خاطئین, کہ ماننا کہ ہم نے گناہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ قالوا ربنا استغفر لنا ذنوبنا, اللہ یہ ہمارے والد ہمارے لیے معافی چاہیے. تو جب بھی انسان کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرے, اپنے والدین کی نافرمانی کرے, تو وہ ان سے آگے معافی چاہے. یہ ہے, یہ نہیں کہ بخدا خام بڑھیا ہے, نہیں, وہ ماں کے معافی چاہے اور ان سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیں. جب بھی اگر کسی انسان نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان سے کچھ برا سلوک کیا. پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور ان کے والدین اور بھائی سب ان کے لیے کیا ہوئے, سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. تو یہ پرانی شریعت میں جائز تھا, سابقہ شریعتوں میں جائز تھا کہ کوئی کیا کرے, سجدہ کرے بڑوں کے لیے, ایک ان کا احترام میں, یا ان کی تحیت تھی, یا ان کا سلام یہ تھا, یعنی ان کی گریٹنگ تھی یہ کہ سجدے میں گر جانا. لیکن ہماری شریعت میں منع ہے, ہمارے شریعت میں اسلام میں یہ بالکل منع ہے. اسلام میں بالکل کیا ہے, بالکل منع ہے, جائز نہیں ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کسی کے لیے, تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سجدہ کرے, لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے, لیکن وہ بھی کیا ہے, جائز نہیں ہے. پھر یہاں پر انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اپنے بھائیوں سے, اور تمہارے گناہوں کا ذکر کبھی نہیں کروں گا, اس کے بعد تمہاری اس غلطی کا ذکر نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں نے تمہیں مکمل معاف کر دیا. تو جب ان کے بھائی سب جب یہ سب جمع ہو گئے تھے, ان کے والد بھی والدین بھی بھائی سب جمع ہو گئے تھے, تو انہوں نے جب اپنی اللہ کی نعمتوں کا جب ذکر کیا تو کہا کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا. یہ نہیں کہا کہ مجھے نکالا کنویں سے نکالا, یعنی کہ کنویں سے نکالنا بھی نعمت تھی, اس لیے کہ انہوں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ ذکر کرتے کہ مجھے کنویں سے نکالا تو ان کے بھائیوں کو کچھ دل پہ لگتا کہ ہاں جیسا کہ وہ ان کی غلطی یاد دلا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں تو معاف کر دوں گا, بالکل مکمل معاف کر دوں گا. تو انہوں نے اس پر عمل کیا, اور یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے پر احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکالا, بلکہ کہا کہ مجھے جیل سے نکالا. ٹھیک ہے نا. اور اس لیے کہ نا جیل سے نکلنا یہ بڑی بات تھی کنویں سے نکلنے سے. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے صالحین سے میرا لحاق ہو جائے, اور میں صالحین سے جا کے مل جاؤں. تو یہاں پر انہوں نے موت طلب نہیں کی, بلکہ انہوں نے موت کی صفت طلب کی کہ مجھے موت آئے تو مجھے اسلام پر آئے موت. تو اسلام جیسے ہم جانتے ہیں کہ موت طلب کرنا منع ہے, کہ موت مانگنا یا موت دعا کرنا یہ منع ہے. لیکن یہ دعا جائز ہے, کہ بلکہ اچھی دعا ہے کہ انسان یہ کرے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو مجھے اسلام پر موت آئے, یہ دعا ہونی چاہیے.
پھر یہاں پر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا قصہ یوسف علیہ السلام کا، اس کے بعد یوسف کے آخری صفحے میں اللہ نے ذکر کیا کہ اکثر جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں، اکثر جو اللہ پر ایمان لانے والے شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں. جیسا کہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر کسی اور کو کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، بتوں کو، قبروں سے، پیر سے، مرشد سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، لیکن شرک کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں. تو وہی آج کل ہمارے بعض نام کے مسلمان جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں حرکت یہ کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں خبر والے سے، ایسے کہ انتہائی کی شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف لوگوں کو، میں اور میرے پیروکار اور میرے اتباع کرنے والے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے ہر ماننے والے کو پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ دعوت دے اللہ کی طرف، لوگوں کو بلائے دین کی طرف. یہ ہر کی ذمہ داری ہے، ہر کو اس کی یعنی طاقت کے لحاظ سے، اس کی طاقت کے لحاظ سے. اور یہاں پر فرمایا اعلیٰ بصیرت پر، یعنی علم کی روشنی میں. تو یہ شرط ہے، تو دعوت دینا ہے بصیرت پر، شرط ہے یہ کہ علم کی روشنی میں، نہ کہ جو مرضی میں ہے یا ہر وہ چیز کی طرف نہیں، بلکہ دعوت دیں گے ہم لوگوں کو بصیرت پر، علم کی روشنی میں، یہ شرط ہے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول کو بھیجا وہ صرف مرد تھے. تو مرد صرف نبی صرف سارے مرد تھے، سارے نبی کیا تھے؟ مرد تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بات نے کہا کہ نہیں رسول سارے مرد تھے لیکن نبی عورت بن سکتی ہے، یعنی یہ بات نہیں کی ہے. اس کا کیا کہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا. اور پھر اللہ نے اس کا یہ ذکر کیا کہ ہم نے جو قصے ذکر کیے وہ قصوں میں اصل عبرت ہے اس میں عقل مندوں کے لیے. تو قصے صرف قصوں کے لیے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ قصے ذکر اللہ نے اس لیے کیے تاکہ اس میں نصیحت ملے عقل مندوں کے لیے. پھر اللہ نے اس کے بعد سورہ یوسف کے بعد اللہ نے ذکر کیا سورہ رعد آتی ہے. اور سورہ رعد اس کا نام رہے رعد اس لیے کہ رعد میں دو جو بجلی کڑکتی ہے کہ اس میں جو ہے دو چیزیں ہیں، اس میں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، یعنی امید بھی ہے. لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں اس کی آواز سے اور اس کی یعنی خطرناک سے، اور لوگ اس سے امید بھی رکھتے ہیں کہ چلو بجلی کڑک رہی ہے تو بارش ہوگی. تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ایک چیز میں دونوں جمع کر دی ہے. اس میں لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے امید بھی رکھتے ہیں. اس صورت کے جو ہے موضوعات ہیں، اس میں قرآن کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی دلائل ہیں، اس میں کافروں کے بعض اقوال کا ذکر ہے، اس پر رد ہے. اس میں اللہ نے کچھ مثالیں بیان کی حق اور باطل کی. اس میں متقین کو کیا ملے گا وہ ذکر ہے، اور کافروں کو سزا کیا ملے گی وہ ذکر ہے. پھر ہم آتے ہیں اس صورت کے کچھ فائدے میں. اللہ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا آپ کے پاس وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو جیسا کہ اس صورت کا اہم مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ قرآن حق ہے، جو قرآن نازل ہوا وہ حق ہے. اور قرآن نازل ہونے کی حق ہونے کی کیا دلائل ہے؟ اس کا ذکر ہونا. تو اللہ نے قرآن سورت کے شروع میں یہ بات ذکر کر دی کہ یہ سورت کا مقصد کیا ہے، اس سورت کا مقصد کیا ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے. تو یہ بات بہت اہم آیت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آیتیں یہ اہم نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اللہ نے آسمان کو اٹھایا بغیر پلر کے، بغیر کسی ستون کے. کوئی سورج اور چاند کو مسخر کیا، سب چلتے ہیں ان کے حساب سے. اور اللہ نے یہ کیا، اللہ نے اگایا زمین سے، یہ کیا. یہ سب اہم چیز ہے اور اس کو پڑھنا ضروری تھا کہ اس سے ہمارا ایمان بڑھے، اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہو.
اللہ نے اپنی ایک صفت، اپنی ایک نشانی بیان کی کہ ایک ہی پانی سے اور ایک ہی جگہ سے اور ہم یعنی بیج ڈالتے ہیں، لیکن مختلف یعنی مزے کے پھل نکلتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی کیا شان ہے. تو بعض میٹھا ہوتے ہیں، بعض کڑوے ہوتے ہیں، اور لیکن پانی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور مٹھی ایک ہے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے. بلکہ اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اس سے بڑی اللہ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہر انسان کی طرف پاس فرشتے رکھے ہوئے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرماتے مجاہد رحمہ اللہ کہ ہر انسان کے پاس کچھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جب وہ سوتا ہے، جب وہ جاگتا ہے، انسان اور جنوں سے اور پرندوں سے اور درندوں سے. اللہ کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے تو بھاڑ جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ایک فرماتے ایک تابعی کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو جن ہمیں کھا لیتے، جن ہمیں کیا کرتے پکڑ لیتے. تو جن کو اللہ نے بہت طاقت دی، لیکن جن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے ساتھ ایک فرشتوں کو رکھا. تو جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے تو فرشتے ہٹ جاتے، تو جن کا حملہ ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اکثر جن لوگوں پر جن کا حملہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے اللہ کی. تو اگر اللہ کے ذکر سے قریب ہوتے تو فرشتے ان کے پاس رہتے اور پھر جن حملہ نہیں کر سکتے، جن ان پر حملہ نہیں کر سکتے. اور یہ فرشتے اس لیے بھی ہے اللہ نے ذکر کیا کہ تاکہ انسان ان سے شرم کرے، کہ دیکھے کہ فرشتے ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، تو گناہ نہ کرے شرم کر کے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ نا وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی یعنی ڈر اور امید کے ساتھ. اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ کچھ ہم پر آ کر نہ گرے، اور امید ہوتی کہ نا اس میں کہ یہ بارش برسے گی انشاءاللہ. اس لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ سبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ دعا ہے، اگر جب بجلی کڑکے تو یہ ہم دعا پڑھیں گے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اور یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ فرشتے اللہ کے ڈر سے اللہ کے باقی بیان کرتے ہیں، کہ یہ فرشتے اللہ کے ڈر سے اللہ کے باقی بیان کرتے ہیں. تو جب اتنے بڑے فرشتے جو کبھی گناہ بھی نہیں کرتے اور ہمارے سے بڑے فرشتے ہیں، وہ جب اللہ کے ڈر سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ضروری کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ کی پاکی تعریف بیان کریں، اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کریں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو ان کی مثال کس طرح سے، اس طرح کہ ایک پیاسا انسان پانی کی طرف بس اپنا ہاتھ پھیلائے، حالانکہ پانی بہت دور ہے، تو پانی تو اس کی منہ میں نہیں آئے گا جب تک کہ وہ جا کر پانی خود نہیں لے گا. تو جس طرح پیاسے کو پانی ملنا مشکل ہے اگر صرف ہاتھ بڑھانے سے، حالانکہ پانی بہت دور ہے، اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی بلکہ ناممکن ہے. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا، اس کا دو مثالیں بیان کی، حق اور باطل کی. وہ مثالیں ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ انما یتذکر اولو الالباب، بلا شک عقل مند ہی لوگ کیا کرتے ہیں، نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. حقیقت میں بلا شک عقل مند لوگ ہی نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے بیان کیا کہ یہ کون ہے عقل مند؟ جو لوگ حاصل کرتے ہیں نصیحت اور نصیحت سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، کون ہے عقل مند؟ تو اللہ نے یہاں پر ان کی کچھ صفات بیان کی ہے. پہلی صفت بیان کی کہ یہ بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ، یہ یعنی عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. اور دوسری صفت ولا ينقضون المیثاق، اور یہ میثاق کو نہیں توڑتے اور کوئی وعدے کو نہیں توڑتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. والذین یصلون ما امر اللہ به یوصل، اور جو دوسری صفت ہے کہ وہ لوگ ہر اس چیز کو جوڑتے ہیں
جس کا اللہ نے حکم دیا کہ جوڑنے کا، چاہے وہ صلہ رحمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ چوتھی چیز ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ یعنی سخت عذاب کا یا برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہو کہ ہمارا قیامت کے دن ہمارا حساب برا ہو۔ پھر اللہ نے دیا کیا ہے جو چھٹویں چیز، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ساتویں چیز وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو آٹھویں چیز ہے۔ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی اور علانیت، اور چھپ کر بھی اور ظاہر کر کے۔ اور نویں چیز ذکر کی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے 9 صفات بیان کیے عقل مندوں کے، تو یہ عقل مند لوگ ہیں، یہی کیا ہے عقل مند لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں۔ تو یہ جو 9 صفات کے حامل ہیں یہی کیا ہے عقل مند لوگ ہیں، یہ کیا ہے عقل مند لوگ ہیں۔ اور اللہ نے یہاں ذکر کیا ان کی صفات میں سے ایک جو ذکر کی کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اس لیے کہ کبھی کبھار بعض لوگ صبر کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے صبر نہیں کرتے بلکہ مجبوراً صبر کرنا پڑتا ہے ہم کو، لیکن تعریف اسی کی ہے جو صبر کرے اللہ کی خاطر۔ اور جو لوگ برائی کو روکتے ہیں، برائی کا مقابلہ کرتے ہیں نیکی سے، یعنی جو ان پر برائی کرتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں اس سے اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بات نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب بھی گناہ کرتے ہیں تو فوری وہ کیا کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی برا معاملہ کرے ہم اس کے مقابلے میں اچھا معاملہ کریں، ویسے کہ ایک بڑا مقام ہے لیکن انسان کوشش کرے کرنے کی، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سے پھر وہ اگلی بار آپ سے برائی نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے پھر یہاں ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جنتیں ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بھی آئیں گے جو لوگ نیک تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے والدین، ان کی بیویاں، ان کے بچوں میں، تو اللہ کیا کریں گے قیامت کے دن جمع کر دیں گے ان لوگوں کو سب کو، لیکن جو نیک تھے، ان کے والدین ہوں یا بیویاں ہوں یا بچے ہوں۔ اس لیے انسان کو اپنے والدین، اپنی بیویاں، اپنے بچوں کی طرف اس کی خواہش ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ رزق کو یعنی بعض کے لیے کشادہ کرتے ہیں، اللہ رزق کو بعض کے لیے کشادہ کرتے ہیں اور بعض کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو رزق کی کشادگی یا رزق کی تنگی یہ اللہ کی مرضی ہے، تو رزق کی کشادگی یہ کسی اللہ کی خوشی کی نشانی نہیں ہے، اور رزق کی تنگی بھی اللہ کے غصے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس کو چاہے یہ اللہ کیا کرتا ہے یہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اصل کیا ہے، اصل آخرت کا اعتبار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل میں وہ آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ تو ہر دل کو سکون جب ملتا ہے جب اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور بعض لوگ اس کو مانتے نہیں یعنی یہ، لیکن وہ ان کا یہ مکابرت ہے، ان کا تکبرانہ طریقہ ہے، لیکن حقیقت میں ان کو سکون ملتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ تو ہر دل کو سکون ملتا ہے قرآن کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور ہدایت ملتی ہے اگر وہ لوگ ان کا دل صاف رہے اور دل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اے نبی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے حق آنے کے بعد تو پھر آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو یہاں پر خطاب امت کے لیے اصل کہ اگر ہم نے کافروں کی اتباع کی یا کافروں کی خواہش کی پیروی کی تو پھر ہمارے طرف سے اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ سے کے عذاب سے بچانے والا ہمارے لیے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آج سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کی بیویاں اور ان کی اولاد رکھی۔
ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شادی کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. شادی کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور ہر نبی نے شادی کی اور ہر نبی کے بچے تھے. تو یہاں پر ایک ترغیب ہے کہ شادی کرو اور بچے پیدا کرو. اور یہاں پر منع کیا گیا کہ نا کہ انسان کیا کرے کہ شادی نہ کرے، بلکہ اور بات سمجھتے کہ نہیں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں، یہ اچھی بات ہے نہیں، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ انسان نیکی کا کام یہ ہے کہ انسان شادی کرے. انسان کیا کرے؟ شادی کرے. اور شادی میں چاہیے کہ اس میں جلدی ہو، تاخیر نہ ہو. شادی میں جلدی ہو اور تاخیر نہ ہو. اور دنیا میں جو آج کل جو جتنے بڑے فتنے آ رہے ہیں، جو بگاڑ آ رہا ہے جوانوں میں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ شادی میں دیر ہونا. شادی میں دیر ہونا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کو میٹتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کو رکھتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ تقدیر ہے. تو اس سے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وعنده ام الکتاب، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس یعنی اصل کتاب ہے. تو اس آیت سے علماء نے کہا کہ تقدیر کے دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر جو چینج ہو سکتی ہے، اور ایک تقدیر ہے جو کبھی نہیں بدلتی، جو لوح محفوظ میں ہے. تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہے میٹ دے اور جو چاہے باقی رکھے، یہ ایسی تقدیر میں جو چینج ہو سکتی ہے. لیکن جو اصل تقدیر ہے وعنده ام الکتاب، اللہ کے پاس جو اصل تقدیر ہے، جو لوح محفوظ ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگی. پھر اللہ نے سورہ رعد کی آخری آیت میں ذکر کیا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے گواہ، کافی اللہ تعالیٰ میرے لیے تمہارے اور میرے درمیان. اور وہ بھی گواہ ہیں جن کے پاس جن کے پاس کتاب کا علم ہے. جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کہیے کہ میرے گواہ وہ بھی ہیں جو تمہارے یہودی یا نصرانی تمہارے جو عالم ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ بھی گواہ ہیں. تو تم کس طرح انکار کرتے ہو میری نبوت کا، حالانکہ تمہارے ہی یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے کچھ تمہارے عالموں نے مجھ پر ایمان لایا ہے. تو یہاں پر ایک اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی سے ہم یہ مناظرہ کر رہے اور ڈیبیٹ کر رہے، تو ہم انہی کے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص نے ہماری بات مانی ہے تو اس کا ذکر کریں. دیکھو تمہارے ہی عالم نے، تمہارے ہی لوگوں میں سے فلاں نے ہماری بات مانی ہے، تاکہ ایک حجت قائم ہو. تو یہ سورہ رعد کے کچھ اہم فائدے تھے. اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی ہے اس پارے میں، 13 پارے میں، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ اس کے فائدے ذکر کریں گے انشاءاللہ 14 پارے کے ساتھ باذن اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا کرے اور قرآن سمجھنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.